السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ کی طرف۔ گھر میں 4 بڑے بڑے کمرے ہوں، بڑا سا صحن بھی ہونا چاہیے اور کچن انگریزی سٹائل میں ہو، پانی ہر وقت آتا ہو، لوڈ شیڈنگ بالکل نہ ہوتی ہو، بڑی سی چھت بھی ہو جہاں کھڑے ہوں تو گھر کے بالکل سامنے سمندر نظر آئے، اور سب سے ضروری بات کہ گھر کا کرایہ 5,000 کے اندر ہونا چاہیے۔ انہوں نے ساری تفصیلات نوٹ کروائیں، جبکہ آخری بات پر کامی کا پین پکڑے ہوئے تیزی سے پیپر پر چلتا ہاتھ رک گیا، اور اس نے سر اٹھا کر اپنے مقابل والی کرسی پر موجود اس ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا جو بتیسی کی نمائش میں مصروف تھا۔ آخر میں کیا کہا آپ نے؟ اس نے پھر سے پوچھا، گویا اپنی سماعت پر شک ہوا ہو اسے۔ یہی کہ گھر کا کرایہ 5,000 کے اندر ہونا چاہیے، انہوں نے اسی انداز میں اپنی بات دہرائی۔ آپ کو میرے چہرے پہ کہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کامی نے اپنے چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا؟ وہ سمجھے نہیں۔ الو، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ یہ آپ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ وہ شخص الجھا۔ آپ کی فرمائشوں کی نسبت تو کم ہی عجیب ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ گھر ڈھونڈنے کا کہا ہے جی، انہوں نے بتایا۔ اتنے کرائے میں ایسا گھر آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا، آپ کسی اور پلانٹ پر پتہ کریں۔ اسے صاف کہتے ہوئے رجسٹر بند کیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، آپ کا کام ہے ہمیں گھر ڈھونڈ کر دینا، اس نے گویا اس کی ڈیوٹی یاد دلائی۔ اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، چراغ سے نکلا ہوا جن نہیں جو آپ کی یہ بے تکی فرمائش پوری کر دے گا۔ صرف 2 کمروں کے مکان کا کرایہ بھی 10,000 سے کم نہیں ہے، اور آپ کو 5,000 میں اتنی سہولتوں والا گھر چاہیے۔ اس نے تب کر طنزیہ انداز میں آئینہ دکھایا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، گھر نہیں ہے تو منع کر دیجئے، بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اب برہم ہوئے۔ سوری، ہمارے پاس اس طرح کا کوئی گھر دستیاب نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے مصنوعی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخر میں تائید چاہی۔ حد ہے بھئی، آج کل کے نوجوانوں کا تو مزاج ہی نہیں ملتا، خود ہی ڈھونڈ لوں گا میں ایسا گھر۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ چاچا، اگر مل جائے نا ایسا گھر تو ایک مجھے بھی دلا دینا، قسم سے بہن اور بہنوئی بہت کام کرواتے ہیں، پھر میں بھی وہاں سکون سے رہوں گا۔ کامی نے پیچھے سے آواز لگائی، جس پر وہ ہنوز بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ کامی نے دوبارہ رجسٹر کھول لیا اور ان کے جاتے ہی شجاع اندر داخل ہوا، جو کہ اسٹیج سے نکلتے اس شخص کو دیکھ کر تو تھوڑا متعجب ہوا تھا۔ یہ کون تھے؟ شجاع نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ عذاب الہی، وہ رجسٹر پر لکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ وہ سمجھا نہیں۔ کچھ نہیں، تھے ایک ہر سہولت کے ساتھ بڑا سا گھر چاہیے تھا انہیں، جس میں سی ویو بھی ہو، اور وہ بھی 5,000 کے اندر اندر۔ اس نے مختصر بتایا۔ کیا طبیعت تو ٹھیک ہے انکل کی؟ اب وہ بھی حیران ہوا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگی، اب پتہ نہیں کس اسٹیٹ ایجنٹ کا سر کھائیں گے یہ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ سورج کے ڈھلتے ہی دن کروٹ لے کر شام میں تبدیل ہو گیا تھا، جس کے باعث ہوٹل کی رونقیں عروج پر تھیں۔ ڈارک بلیو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آفتاب اس وقت ایک ٹیبل کے گرد اپنی صدا کی بے نیازی و تکبر کے ساتھ براجمان تھا، جبکہ اس کے ہمراہ چند لوگ اور بھی تھے پر گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ چند روز قبل اس کے ماتھے پر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو پٹی بندھی ہوئی تھی، اب اس کی جگہ ماتھے پر دائیں جانب ایک سنی پلاسٹر لگا ہوا تھا، مطلب زخم سے منتمل ہو رہا تھا۔ وہ نہایت نفاست کے ساتھ چھری و کانٹے کی مدد سے آہستہ آہستہ کھانا کھانے میں مصروف تھا، اور ساتھ ہی سلسلہ کلام بھی جاری تھا۔ اس کی ٹیبل سے بہت فاصلے پر پشت کی جانب کامی بھی ایک ٹیبل کے گرد بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے مینیو کارڈ پکڑ کر اپنے چہرے کے آگے یوں رکھا ہوا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو آفتاب کی ٹیبل پر تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے احساس ہوا کہ محفل برخاست ہو رہی ہے تو اس نے فٹافٹ جیب کی سے موبائل نکالا۔ شجاع بھائی، میٹنگ ختم ہو رہی ہے، وہ باہر کی جانب بڑھ رہا ہے، کامی نے رازداری سے بتایا، اور پھر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ آفتاب کے ہمراہ موجود لوگ ایک ایک کر کے جا چکے تھے، اور اب آفتاب بھی جانے کے لیے پر تولنے لگا تھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا کر باہر جانے کے لیے آگے بڑھا، دوسری جانب سے اندر داخل ہوتے شخص سے ٹکرا گیا، جس کے باعث لمحوں میں اس کے چہرے کا تاثر بگڑا، مگر ٹکرانے والے کو دیکھتے ہی اس کی جھنجھلاہٹ حیرانی میں بدلنے لگی۔
आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? शुजा ने अनजान बनते हुए जल्दी से माजरत की। नो, आई एम फाइन। आप वही हैं ना जो मुझे उस दिन हॉस्पिटल लेकर गए थे? उसने कहते हुए तायद चाही। अरे हाँ, मैंने तो पहचाना ही नहीं आपको। कैसी तबीयत है अब आपकी? उसने भी मासूमियत की इंतहा कर दी। फाइन, और आपकी वजह से ही है। अगर आप उस रोज़ वक्त पर मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो पता नहीं मैं कब तक वहां यूं ही पड़ा रहता। वो शुक्रगुजार हुआ। अरे नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये मेरा फर्ज था, वो सहूलत से बोला। नहीं, उस दिन आपके जाने के बाद मुझे फील हुआ कि मैंने आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। उसे थोड़ा मलाल मलाल था। कोई बात नहीं, अब कह दीजिए। उसने हल पेश किया। जी, वो तो ज़रूर कहूँगा। वैसे आप यहाँ कैसे? आफ़ताब ने यूं ही पूछा। मैं तो यहाँ मछलियाँ पकड़ने आया था, मगर मेरे ख़्याल से यहाँ ही सहूलत दस्याब नहीं है, वो शरारत से बोला। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे आप। बिलाखिर वो भी मुस्कुराया। थैंक्स। वैसे अब आपने पूछ ही लिया है तो बताता चलूं कि अनजान शहर के अजनबी लोगों के बीच यूं ही घूमता रहता हूं मैं, और इस वक्त भी अकेले डिनर करने आया हूं यहाँ। उसने खुद ही वजाहत की। क्या मतलब अनजान शहर? वो समझा नहीं। सारी बातें यही खड़े खड़े करेंगे क्या? शुजा ने ध्यान दिलाया। ओह सॉरी, आए बैठते हैं। उसे भी एकदम ख्याल आया, जिसके बाद फिर दोनों अंदर आकर एक टेबल के गिर्द कुर्सी खींच कर बैठ गए। मैंने उस रोज़ हॉस्पिटल में बताया था आपको कि मैं हाल ही में न्यूयॉर्क से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ ज़्यादा किसी को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त शायद आपने ध्यान नहीं दिया था मेरी बात पर। उसने बैठकर सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। तो आप न्यूयॉर्क से अचानक यहाँ क्यों आए? वो भी तब जबकि आप किसी को जानते भी नहीं हैं यहाँ। उसे काफ़ी ताज्जुब हुआ। दरअसल मेरा बर्थ प्लेस यही है, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद मेरे पेरेंट्स न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पापा ने अच्छा खासा बिजनेस सेट कर लिया। मगर 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद वो घर, वो गली, वो शहर, वो मुल्क सब मुझे काटने लगा। लिहाजा काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। 1 साल में सब कुछ वहाँ से समेटा और अब यहाँ आ गया हूँ, इस उम्मीद पर कि अब यहाँ कोई नया बिज़नेस शुरू करूँगा। मगर सच कहूँ तो अब मुझे अपने इस अहमकाना फ़ैसले पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं जज़्बात में यहाँ आ तो गया, मगर अब पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ, और अब न्यूयॉर्क वापस जाकर सब सेट करना इतना आसान नहीं है। बस इसी कशमकश में झूल रहा हूँ मैं। उसे झूठी कहानी बड़ी सच्चाई से सुनाई। वेल, ये तो मैं भी कहूँगा कि न्यूयॉर्क के अच्छे खासे सेटअप को वाइंड अप करके यहाँ आने का फ़ैसला कुछ ज़्यादा अक्लमंदी का नहीं था। उसने भी बिना लगी लिपटी के राय दी। बिल्कुल, पापा भी हमेशा कहते थे कि मुझे फ़ैसले लेने नहीं आते और मैं उल्टे-सीधे काम कर लेता हूँ। अब उनकी बात बिल्कुल सच लग रही है, उसने मुस्कुराते हुए एतराफ़ किया। लेकिन इतना पैसा है मेरे पास कि थोड़ी जद्दोजहद के बाद एक मुनासिब बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ मैं यहाँ, उसने मज़ीद कहा। अगर पैसे हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब वही होते हैं जिनमें रिस्क लेने का हौसला होता है, उसने फ़लसफ़ा दिया। इस हिसाब से तो लगता है आपने बड़े रिस्क लिए हैं। शुजा ने उसकी शख्सियत का जायज़ा लेते हुए अंदाज़ा लगाया। बिल्कुल, लेने पड़ते हैं, उसने एतराफ़ किया। अच्छा, तो फिर अपने इन तजुर्बात की रोशनी में क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? यहाँ नया बिज़नेस सेट करने में, क्योंकि पैसा तो मेरे पास बहुत है, मगर कहाँ इन्वेस्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा, और फ़िलहाल आप ही मुझे एक भले और शरीफ इंसान लगे हैं। उसने आहिस्ता-आहिस्ता मक्खन लगाया। श्योर, व्हाई नॉट? आप मेरा कार्ड रख लीजिए और कल आ जाएँ मेरे ऑफ़िस, फिर आपका मसला भी हल करते हैं। उसे फ़ौरन अपने कोट की जेब से विज़िटिंग कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। थैंक्स, उसने मुस्कुराते हुए कार्ड थामा। आफ़ताब को अपने सामने बैठा ये शख्स सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की मानित लग रहा था, और सोने पर सुहागा ये था कि वो कुर्बान होने के लिए खुद चल कर आके उसके जाल में अपने पैर फंसा रहा था, जबकि दर हकीकत कौन शिकार है और कौन शिकारी, इसका पता चलना अभी बाकी था। जैसे ही मैंने कहा कि पैसा तो बहुत है मेरे पास, मगर कहाँ इन्वेस्ट करूँ? समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? तो पता है, उसकी आँखों में फ़ौरन एक शैतानी चमक आ गई थी। जैसे सोच रहा हो कि मुर्गा मुर्गा खुद जाल में फँसने आ गया। अब उसे क्या पता कि जाल में कौन फँस रहा है? शुजा ने लुत्फ़ लेते हुए सारी बात बताई। रात के वक़्त आसमान पर चाँद और ज़मीन पर मौजूद समंदर के नज़ारों से महसूस होने के लिए दोनों समुंदर से ज़रा फ़ासले पर कार से टेक लगाए खड़े
इन उठती टूटती लहरों को देखते हुए बातों में मसरूफ थे। वो सब तो ठीक है, मगर तुम बहुत संभल कर रहना शुजा, क्योंकि अगर उसे हल्की सी भी भनक पड़ गई कि तुम किसी खास मकसद के तहत उसके साथ हो, तो वो तुम्हारी जान लेने में जरा देर नहीं लगाएगा। सीने पर बाजू लपेटे खड़ी सूफिया ने हमेशा वाली बात दोहराई। अरे फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, और अगर उसे पता चल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा वो मुझे जान से ही मार देगा ना। तो मार दे, फिर बाकी का मिशन काम ही पूरा कर लेगा। वो पैंट की जेबों में उंगलियां फंसाकर कंधे उचकाते हुए लापरवाही से बोला। अल्लाह ना करे, अच्छा अच्छा सोचा सोचा करो, उसने फौरन टोका। मैं तो अच्छा ही सोच रहा था, तुम ही बार बार मेरे मरने की बात बीच में ले आती हो। बस कुछ दिन सब्र कर लो, फिर ये मसला हल होते ही हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, उसने कहते हुए आखिर में गोया इत्मीनान दिलाया। उफ़्फ़ो! वो बात नहीं है, वो उलझ कर बोली। तो फिर क्या बात है? उसने सवाल उठाया। कुछ नहीं, चलो अब वापस घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, उसने बात ही बदल दी। अभी कहाँ से देर हो गई? सिर्फ़ 12 ही तो बजने वाले हैं। उसने दायाँ हाथ पैंट की जेब से निकालकर इत्मीनान से कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा। क्या 12 बजने वाले हैं? और तुम कह रहे हो कि देर नहीं हुई? उसे सख्त हैरत हुई। ओफ़ो! तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे घर पे तुम्हारी अम्मी तुम्हारे इंतज़ार में परेशान हो रही होंगी और देर से जाने पर डाँट पड़ेगी। उसने लफ्ज़ों के आईने में उसे उसकी परेशानी दिखाई, जो कि बिला वजह थी। हाँ, ठीक कह रहे हो, कौन-सा मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी घर पे। उसकी बात पे वो यकदम उदास हो गई और सामने लहरों को देखने लगी, जबकि शुजा ने बेइख्तियार दिल में खुद को कोसा कि क्या ज़रूरत थी ऐसी बात करने की। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही एक बात कह रहा था। उसे सीधे होते हुए वज़ाहत की। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भी कहते, तो याद उनकी फिर भी आनी थी। वो फीकेपन से मुस्कुराई, जबकि वो कुछ न बोला और बस सिर्फ़ लहरों का शोर सुनाई देने लगा। अच्छा, एक बात पूछूँ? शुजा ने उसका ध्यान भटकाना चाहा। वो महज़ इतना ही बोली। तुम्हें याद है एक बार शो में किसी बात पर तुमने कहा था कि मुस्बत ख़यालात से हालात भी मुस्बत रुख इख्तियार कर लेते हैं। आप भी ऐसा करके देखिएगा, ऐसा करके आपको ज़रूर अच्छा महसूस होगा, और अगर ऐसा ना हो तो इससे आगे मैं सुन नहीं सका था। इससे आगे क्या कहा था तुमने? उसे याद दिलाते हुए पूछा। इससे आगे मैंने कहा था कि अगर ऐसा करके भी आपको अच्छा महसूस ना हो, तो आप एक निहायत ही ढीठ किस्म के इंसान हैं, जो मनफी सोच को कभी नहीं छोड़ सकते। उसने मुस्कुराते हुए आगे की बात बताई। तुमने सच में ऐसा कहा था? वो थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए तायद की, जिस पर वो भी ताज्जुब से हंस दिया और फिर दोनों के दरमियान खामोशी हायल हो गई। सूफिया, अचानक ही उसने धीरे से पुकारा। बोलो, वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। हैप्पी बर्थडे। उसने एक किट कैट चॉकलेट इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जिस पर वो हैरानी से उसे देखने लगी और साथ ही गौर करने पर उसे याद आया कि 12 बजने के बाद तारीख बदली थी और जो तारीख लगी थी वही तो उसकी सालगिरह का दिन था, जिसे वो अक्सर भूल चुकी थी। और अभी शुजा के कहने पर उसे याद आया था। तुम्हें कैसे पता? उसकी हैरानी अरूज पर थी, जिसके बायस उसे चॉकलेट थामने का भी होश नहीं रहा। एक बार शो में तुम्ही ने तो बताया था अपने स्टार के बारे में बताते हुए, उसने हनूज चॉकलेट उसकी जाने बढ़ाते हुए ही कहा। और तुम्हें अभी तक याद था? उसने हैरानी से एक और सवाल उठाया। हाँ, बल्कि जब तक तुम मिली नहीं थी ना, तब तक मैंने सोच रखा था कि तुम्हारी सालगिरह वाले दिन तुम्हारे शो में कॉल करके तुम्हें विश करूंगा, मगर देखो, कुदरत की मेहरबानी के रूबरू ही कहने का मौका मिल गया, उसने मुस्कुराते हुए बताया, जबकि वो अभी तक हैरान थी। अब तुम ये चॉकलेट ले रही हो या मैं खा लूं? उसने अपने हाथ में मौजूद चॉकलेट की जानिब इशारा करते हुए ध्यान दिलाया। ओह सॉरी एंड थैंक्स। उसे जल्दी से चॉकलेट थामी, जबकि उसके बाद वो अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर कुछ और निकालने लगा। ये भी तुम्हारे लिए। अब उसने एक सिल्वर का पेंडेंट उसकी जानिब बढ़ाया। ये वो इसे लेते हुए हैरानी से बस इतना ही बोली। ये वाइट गोल्ड का एक बहुत ही हल्का सा पेंडेंट था, जिस पर एक नाजुक सा फूल लटक रहा था और उसके अंदर छोटा सा एस लिखा हुआ था। इसकी क्या जरूरत थी शुजा? वो थोड़ी हिचकिचाई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? उसे फिक्र हुई। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने जल्दी से वजाहत की। बस तो फिर पहन लो, उसने इत्मीनान से मशवरा दिया। थैंक्स। मजीद बहस का इरादा मुलतवी करते हुए वो मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोली कि कहीं वो गुस्सा ना करने लगे। थैंक्स मत कहो, बल्कि इसके बदले इजाज़त दे दो, वो गंभीर अंदाज में बोला। किसकी? उसे चौंक कर उसकी जानिब देखा।
جبکہ اس کے سوال پر بے ساختہ شجاع کو ہنسی آ گئی، جسے اس نے فوراً ضبط کیا، کیونکہ جس ترتیب سے اس نے ان 2 لفظوں میں سوال کیا تھا، ان کا کچھ اور بھی مطلب بن رہا تھا، جس پر اس کا دل چاہا کہ ہاں بول دے، مگر وہ اس وقت تھپڑ کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ تمہیں پہنانے کی، اس نے اپنی الٹی سیدھی سوچوں کو لگام دیتے ہوئے وضاحت کی، جس پر اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا رد عمل دے گی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پینڈنٹ شجاع کی جانب بڑھاتے ہوئے خاموشی سے اجازت دے دی، جس پر اسے کافی خوشگوار حیرت ہوئی، اور پھر اس نے پینڈنٹ لے کر تھوڑا سا آگے ہو کے وہ اس کی گردن میں پہنا دیا، جبکہ سارے عمل کے دوران وہ سانس روک کر آنکھیں میچے یوں کھڑی تھی گویا اگر ہلی تو پتھر کی ہو جائے گی، جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کی سانسوں میں اترنے میں کامیاب رہی۔ اچھا لگ رہا ہے، وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ اب گھر چلیں؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں چلو، وہ بھی اب بآسانی رضامند ہو گیا، جس کے بعد دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور گاڑی کے ٹائر حرکت میں آتے ہوئے انہیں یہاں سے دور واپس اپنی منزل کی جانب لے جانے لگے۔ اگلے دن یعنی اس وقت شجاع آفتاب سبزواری کے آفس میں موجود تھا، اور دونوں اس وقت روم میں ٹیبل کے گرد موجود کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے محو گفتگو تھے۔ بس تو پھر ڈن ہے کہ اب اسی پلان پر کام کرتے ہیں ہم، شجاع نے کسی بات پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ بالکل، اور اس میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اس نے مزید سبز باغ دکھائے۔ جب آپ جیسے تجربے کار بزنس مین میں ساتھ ہیں تو نقصان کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ شجاع بھی دبا کر مسکا لگانے میں مصروف تھا۔ بالکل، اس نے بھی فوراً تائید کی۔ تبھی روم کا دروازہ کھلا اور پیون ایک ٹرے میں 2 چائے کے کپ لیے ادب سے اندر آنے کے بعد اسے ٹیبل پر رکھنے لگا، مگر نہ جانے کیسے دوسرا کپ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھوڑا لرزا اور چائے چھلک کر ٹیبل پر رکھے آفتاب کے ہاتھ پر معمولی سی گر گئی، جس پر آفتاب نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا اور وہ یوں تھر تھر کانپنے لگا گویا ابھی اس کا سر قلم کرنے کا حکم جاری ہونے والا ہے۔ ایڈیٹ، دیکھ کر کام نہیں کر سکتے؟ وہ یکدم غصے سے دھڑا۔ سوری سر، وہ گھبراہٹ کے مارے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ ریلیکس، غلطی سے ہو گیا، آپ واش روم جا کر صاف کر لیجئے۔ شجاع نے معاملہ فہم انداز میں مداخلت کی۔ میں ابھی صاف کر وہ تلافی کرنے ہی لگا تھا کہ آفتاب بول پڑا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، جاؤ یہاں سے۔ وہ شجاع کی بات کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے پھر اس پر چلایا، جس پر فوراً وہاں نکلنے میں ہی اس نے عافیت جانی، جبکہ کچھ دیر یوں ہی طیش کے عالم میں رہنے کے بعد وہ جھٹکے سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، اور شجاع محض ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پورا دن آفتاب کے ساتھ دماغ کھپانے کے بعد اور اسے اچھی طرح مطمئن کر کے کہ وہ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، شجاع اب شام ڈھلے تھکا ہارا گھر پہنچا تھا، مگر جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا اس کی ساری تھکن بھگ سے اڑ گئی اور بھوک نے انگڑائی لینا شروع کر دی، کیونکہ پورے گھر میں لذیذ کھانے کی بڑی زبردست خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس سے بند کر کھینچتا ہوا وہ سیدھا کچن کی جانب آیا، جہاں حسب توقع صوفیہ چولہے کے پاس کھڑی پتیلی پر ڈھکن ڈھک رہی تھی۔ واہ، کتنی زبردست خوشبو ہے، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے بے ساختہ تعریف کی، جس پر وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تھینکس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیریت؟ آج کس خوشی میں یہ خاص اہتمام ہوا ہے؟ اس سے کاؤنٹر پر ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ میری سالگرہ کی خوشی میں سمجھ لو، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ ارے ہاں، کھانے کی خوشبو سے تو میں بھول ہی گیا تھا کہ آج تمہاری سالگرہ ہے، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ویسے پتہ ہے، آج میرا موڈ تھا کہ ہم باہر ڈنر کرنے چلتے، مگر اتنا اچھا کھانا بنا کے تم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی، اس نے شرارت سے کہا۔ جب چوٹ لگ جانے کے بعد اتنی اچھی توجہ ملنے والی ہو تو پھر کلہاڑی تو کیا پورے بلڈوزر کے نیچے بھی آنا برا نہیں لگتا، اس نے بھی مسکراتے ہوئے عجیب فلسفہ دیا۔ ویل، یہ فلسفی کا پٹیشن ہم بعد میں کریں گے، تم بس جلدی سے کھانا لگاؤ، کیونکہ میرے خیال سے آج 12-13 سال بعد گھر میں ڈھنگ کا کھانا بنا کھانا کھاؤں گا میں، ورنہ تو ہوٹل کے کھانوں کے علاوہ اپنی الٹی سیدھی کوکنگ پر زندہ ہوں، اس کی بے صبری بڑھتی جا رہی تھی۔ تم فریش ہو کے آؤ، تب تک کھانا لگ چکا ہوگا، اس نے اپنے گرد بندہ دوپٹہ کھولتے ہوئے کہا، جس کے بعد وہ اس بات میں سر ہلا کر فوراً فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ کھانا لگانے کی تیاری کرنے لگی۔ وقت کے پنے آہستہ آہستہ پلٹنے لگے تھے، جس میں فی الحال تو سکون قائم تھا۔ صوفیہ اور شجاع ویسے ہی رہ رہے تھے،
اور اب ان میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، جبکہ شجاع بھی کافی حد تک آفتاب سبزواری کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہا تھا، جس کے بعد دونوں میں اچھی خاصی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ اور اس بیچ جب بھی اسے اپنی دولت کے نمونے پیش کرنے کی نوبت آئی، رومان جعفری نے فوراً اس کا مسئلہ حل کر دیا، جبکہ آفتاب یہی سمجھتا رہا کہ یہ سب شجاع کا اپنا ہے اور اب وقت قریب تھا کہ آخری مراحل کی جانب قدم بڑھائے جائیں۔ اب تک سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق چل رہا ہے اور اب وقت ہے آفتاب کو اس گھر میں لا کر اس پر ڈر کا پہلا حملہ کرنے کا، جس کے لیے اسے کل بہانے سے گھر لاؤں گا۔ پھر جب وہ یہاں آئے گا تو ڈیفینیٹلی یہ گھر دیکھ کر چونکے گا اور رہی صحیح کسر ہم اسے ڈرا کر پوری کر دیں گے۔ شجاع نے آگے کا پلان ترتیب دیا۔ چاروں اس وقت ہال میں موجود گزشتہ باتوں پر غور کرتے ہوئے آگے کے معاملات ترتیب دے رہے تھے۔ ہاں، لیکن خیال رہے کہ کل صرف اسے قصے کہانیاں سنا کر گھبراہٹ میں مبتلا کرنا ہے، یکدم سے ہی بالکل نہیں ڈرانا، اور ورنہ اسے شک ہو سکتا ہے، رومان جعفری نے تاکید کی۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، میں بس اسے اس گھر سے متعلق مشہور قصے کہانیاں مرچ مسالہ لگا کر سناؤں گا، باقی ڈرائیں گے ہم اسے اگلی ملاقات میں، اس سے تسلی کرائی۔ لیکن دوبارہ وہ اس گھر میں آنے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ صوفیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں، ان کچھ ہفتوں میں اتنا تو شیشے میں اتار لیا ہے اسے، اور اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بلا لیں گے، اس نے حل پیش کیا۔ اور کل جب وہ گھر آئے گا تو صوفیہ جی کہاں ہوں گی؟ کامل نے سوال اٹھایا۔ اوپر ہی ہوگی اپنے کمرے میں، وہ تو یہاں نیچے ہوگا نا میرے ساتھ، اس نے وضاحت کی۔ بس اللہ کرے سب کچھ پلان کے مطابق ہو، رومان جعفری دعا گو تھے۔ آمین، سب یک زبان بولے۔ تھوڑی ہی دیر بعد صوفیہ تھکن کے باعث معذرت کرتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ تینوں ہنوز گفتگو میں مصروف تمام معاملات پر غور کر رہے تھے۔ کمرے میں آ کر لیٹنے کے بجائے وہ کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر چاند روشن تھا اور ساتھ ہی ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے بھی اسے چھوتے ہوئے یہاں سے وہاں گزرنے لگے، جن سے اسے بڑا لطف آنے لگا۔ وہ بایاں بازو پیٹ پر رکھے، دوسرا بازو اس پر ٹکائے اپنے گلے میں موجود لاکٹ کو ہلکے ہلکے سہلاتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کمرے میں کون آیا ہے، اسے پلٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے دھیرے دھیرے قدموں کی چاپ اپنی جانب آتی محسوس ہو رہی تھی، جو کہ بالکل اس کے نزدیک آ کر تھم گئی، اور تبھی اس کی کمر کے گرد ایک مضبوط بازو حمائل ہوا اور ساتھ ہی گردن پر تپتی ہوئی سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی تو چاند کی روشنی میں اسے شجاع اپنی گردن پر جھکتا ہوا نظر آیا، جسے روکنے کی اس نے ذرا سی بھی کوشش نہیں کی، اور اگلے ہی پل اس نے صوفیہ کے بال کیچر میں سے آزاد کر کے ایک سائیڈ پر کرتے ہوئے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھوا، جس کے ساتھ ہی صوفیہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بے اختیار ہی اپنی کمر کے گرد آئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کس کر پکڑ لیا، جبکہ اس نے اس کی گردن پر سے ہو کر کان کی جانب جاتے ہوئے کندھے پر لٹکتا اس کا دوپٹہ بھی انگلیوں سے سرکا دیا، جس کے باعث وہ میرون دوپٹہ پھسلتا ہوا سفید فرش پر جا گرا۔ اس سے قبل کہ وہ اس کے کانوں کی لو کو لبوں سے چھوتا، یکدم کمرے کا دروازہ بجا، جس کے باعث دونوں چونک اٹھے اور چند لمحے یوں ہی نہ سمجھے کے عالم میں رہنے کے بعد صوفیہ اس کے حصار سے نکل کر تشویش زدہ سی دروازہ کھولنے آئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کامی ابھی تک گھر نہیں گیا ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے شجاع کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی ہکا بکا کیوں کھڑی ہو؟ اور دروازہ کیوں لاک تھا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ حیرت زدہ سی بس اتنا ہی بولی اور ساتھ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کمرے میں اب کوئی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ رومان جعفری اور کامی گئے تو میں بھی یہاں آ گیا، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے ناسمجھی سے بولا۔ لیکن ابھی تو تم کمرے میں تھے، اس نے بے یقینی سے کہا۔ کیا؟ مگر میں تو ابھی ابھی اوپر آیا ہوں۔ اب وہ حیران ہوتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ نہیں، تم کمرے میں تھے، میں یہاں کھڑکی کے پاس بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے وہاں اشارہ کیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دروازہ لاک تھا، میں بھلا کیسے آ سکتا ہوں؟ وہ الجھا۔ تم تھے، اور تم نے ہی تو میرے بال کھول کر کندھے پر سے میرا دوپٹہ ہٹایا تھا۔ وہ دیکھو، وہ پڑا ہوا ہے دوپٹہ، اس نے بتاتے ہوئے کھڑکی کے نزدیک فرش پر پڑے دوپٹے کی جانب اشارہ کیا، جو ہنوز وہیں پڑا تھا، جس پر اب شجاع کو حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ صوفیہ، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا ایسا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ وہ سمجھاتا ہوا چند قدم آگے آیا۔
अगर वो तुम नहीं थे तो फिर कौन था? वो दोनों हाथ मुंह पर रखे हैरत से बोली। इधर आओ, यहाँ बैठो। शुजा ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद पंजों के बल नीचे उसके पैरों के पास बैठ गया। हो सकता है कि तुम खिड़की पर खड़ी हुई हो और हवा से पर्दा तुम्हें टच हुआ हो और हवा से ही तुम्हारे बाल खुलने के साथ साथ दुपट्टा गिर गया हो और तुम्हें लगा हो कि मैं हूँ। उससे समझाते हुए अंदाजा लगाया। इतना सब कुछ महज हवा से होना मुमकिन नहीं है शुजा। मैंने देखा था वो तुम ही थे और तुमने यहाँ मेरी गर्दन पर। वो उसकी तरदीद करके कहते हुए यकदम रुक गई क्योंकि आगे उससे हया के मारे बताया नहीं गया, जबकि उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि आगे क्या हुआ होगा। फिर तो एक ही बात है, वो नतीजे पर पहुंचा। वो क्या? उसे जानने का तजस्सुस हुआ। यकीनन नाज़नीन तुम्हें तंग कर रही होगी या तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रही होगी। उसने अंदाज़ा लगाया। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो वो मेरे साथ खेलेगी और तंग करने के और भी बहुत दूसरे तरीके होते हैं। उसने यही हरकत क्यों की मेरे साथ? वो उसकी बात पर यकदम तप गई। अब ये तो उसी को पता होगा, क्या पता उसे तुम अच्छी लग रही हो। उसे ध्यान भटकाने के लिए शरारत से छेड़ा। शुजा प्लीज़, यहाँ मेरी जान निकले जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। उसके चेहरे पर बहुत वाज़ेह खौफ के साए लहरा रहे थे। रिलैक्स। इतना सब कुछ हो चुका है हमारे साथ, अब तो आदत पड़ जानी चाहिए तुम्हें गैर मामूली बातों की। वो कहते हुए उठकर उसके बराबर में बैठ गया। वो बस उसे मुतमईन करना चाह रहा था। अगर कोई और बात होती तो मुझे इतनी फिक्र नहीं सताती, मगर ये हरकत बहुत हैरान कुन और परेशान करने वाली है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर तुम आने में थोड़ी देर और करते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। इसने दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए मुतफक्किर अंदाज में लबों के करीब किए। कुछ नहीं होता, बस अब तुम बिलावजह के वहम मत पालो। वो नाज़नीन ही थी जो कि बस तुम्हें डरा रही होगी क्योंकि बहुत दिन से कोई गड़बड़ नहीं हुई ना। उसने फैसला करते हुए बात खत्म की, जबकि सूफिया को किसी सूरत तसल्ली नहीं हो रही थी और वो जलता हुआ लम्स महसूस करके उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। रात खामोशी से गुजरी और चहचहाती हुई सुबह चली आई थी। शुजा अभी अभी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया था और ये देख कर उसे हैरत हुई कि सूफिया अभी तक सो रही है, हालांकि वो उसे आवाज़ देता हुआ फ्रेश होने गया था। सूफिया उठ जाओ, मुझे भूख लग रही है। वो अपनी टी शर्ट की फुल आस्तीनें फोल्ड करते हुए ड्रेसिंग टेबल की जानिब आया और बाल बनाने लगा। शुरुआत में तो सूफिया को क्योंकि अपना भी होश नहीं था, लिहाजा नाश्ते खाने की जिम्मेदारी शुजा ने अपने सर ले रखी थी। मगर जब से वो बेहतर हुई थी, एक तो उसने खुद ही ये काम अंजाम देना शुरू कर दिए थे, दूसरा शुजा को भी उसके हाथ से बने खानों की आदत होने लगी थी। सूफिया, एक तो अच्छा खाना खाना खिलाकर मेरी आदत खराब कर दी है और अब उठ नहीं रही हो। उसने बाल बनाते हुए फिर पुकारा, मगर अब भी उसने कोई हरकत नहीं की। तो वो ठिठक कर बेड की जानिब आया। सूफिया। अब उसने उसे बाजू से हिलाया तो हैरान रह गया क्योंकि वो शदीद बुखार में तप रही थी। ओह गॉड सूफिया! शुजा ने उसके गाल थपथपाते हुए उसे पुकारा, मगर नतीजा सिफर। चंद लम्हों में ही मुतफक्किर होके उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थीं। उसने अगले ही पल उस पर कंबल हटाकर पास पड़ी शॉल उसके गिर्द लपेटी और उसे बाजुओं में पकड़कर उठाकर फौरन की जानिब बढ़ा, जबकि उसका जिस्म इस कदर तप रहा था कि शुजा को गुमान गुजरा उसने आग से भरे रुई के गोले को बाजू में उठाया हुआ है। शायद किसी खौफ की वजह से इन्हें इतना तेज बुखार हो गया है, लेकिन अब की बात नहीं है। इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएंगी और आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अगर फिर इन्हें बुखार हो जाए तो दवाई देने के साथ साथ इनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख दीजिएगा, डॉक्टर ने पेशा वाराना अंदाज में बताया। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उसने कहते हुए इजाज़त चाही। श्योर, वो कहकर आगे बढ़ गए, जबकि शुजा बेताबी से रूम में दाखिल हुआ। सामने ही वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी, जिसके नज़दीक वो भी स्टूल खींच कर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया, जो अभी तक तप रहा था, मगर पहले की निस्बत अब उसकी हिद्दत थोड़ी कम थी। अचानक ही इतना तेज़ बुखार हो जाना बहुत ही तशवीश की बात थी और उसे अंदाज़ा था कि यकीनन वो कल रात वाले वाक़ये से बेहद खौफ़ज़दा हो गई थी। वो यूं ही उसका हाथ पकड़े बैठा था कि तभी उसके हाथ में हरकत हुई और पलकें लरसने लगीं। मतलब उसे होश आ रहा था, जिसके बायस उसने सुख की सांस ली। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं तो शुजा को मुतफिक्र सा अपनी ही जानिब देखता पाया। सोफिया, ठीक तो हो ना तुम? उसने आगे बढ़ते हुए नरमी से पूछा। अब क्या हुआ है मुझे? उसने नकाहत आमेज अंदाज में पूछा।
بہت تیز بخار ہو رہا تھا تمہیں، جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے تمہیں ہاسپٹل لے آیا۔ اب بخار کی حدت کم ہے لیکن ابھی بھی ہے، اس نے وضاحت کی، جس پر وہ کچھ نہیں بولی۔ رات تک تو تم ٹھیک تھی، پھر اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ شاید کسی خوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ رات میں تمہارے ساتھ کچھ ہوا تھا کیا؟ یا پھر تم اسی واقعے کو لے کر خوفزدہ تھی؟ اس نے بتاتے ہوئے اصل معاملہ جاننا چاہا۔ کچھ نہیں ہوا تھا، بس اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں تمہارے روپ میں وہ کون تھا، اور اگر وہ پھر آ گیا تو۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا، کل سمجھایا تھا نا میں نے کہ وہ نازنین کے علاوہ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تم پھر بھی پریشان ہو رہی ہو، اور اگر ڈر لگ رہا تھا تو مجھے جگا دیتی۔ دھیان بھٹکتا تو کم از کم اتنا تیز بخار تو نہ ہوتا۔ اس نے پھر وہی بات دہراتے ہوئے نرمی سے ڈپٹا۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اپنی جگہ پر سے ہلنے کی۔ ایک دو بار تمہیں آواز دی تھی مگر تم بہت گہری نیند میں تھے، اس نے معصومیت سے بتایا، جبکہ شجاع کو بے ساختہ اپنی گہری نیند پر غصہ آیا۔ تو تکیہ کھینچ کر مار دیتی، اس نے جھٹ سے مشورہ دیا۔ خیر، کچھ دیر تک واپس گھر چل رہے ہیں، اور اب خبردار جو تم پھر یہ الٹی سیدھی بات سوچ کر خوفزدہ ہوئی۔ اس نے خود ہی موضوع بدلتے ہوئے تاکید کی، جس پر اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ سر، میں آج کہیں نہیں جا سکتا۔ آفتاب کو گھر لانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا ہے میں نے، شجاع نے موبائل ایک کان سے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ دوسری جانب رومان جعفری حیرانی سے اچھل پڑے۔ سر، صوفیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں اسے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے صاف بتایا۔ لیکن تھوڑی دیر کی ہی تو بات ہے، آفتاب کو گھر لا کر بس تھوڑی سی برین واشنگ ہی تو کرنی ہے اس کی، انہوں نے اصرار کیا۔ سر، جب تک میں صوفیہ کی جانب سے مطمئن نہیں ہو جاتا کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گا۔ آفتاب کے ساتھ بہت ہوشیاری سے چلنا ہوگا، جو کہ فی الحال میں نہیں کر سکتا، کیونکہ صوفیہ کی وجہ سے میرا دھیان کسی کام میں نہیں لگے گا۔ اس نے شام کے وقت آسمان پر ہوا سے لطف اندوز ہوتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے اپنا مسئلہ بتایا۔ اگر بات صوفیہ کی ہے تو میں اس کے لیے گھر پہ نرس بھجوا دیتا ہوں، وہ رکھ لے گی تمہاری غیر موجودگی میں اس کا خیال، انہوں نے دوسری راہ نکالی۔ نہیں سر، شکریہ، لیکن اس کا خیال میرے سوا کوئی ٹھیک سے نہیں رکھ سکتا، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں ڈھنگ سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے سوری۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، جبکہ دوسری جانب چھائی خاموشی بتا رہی تھی کہ انہیں شجاع کی بات کچھ اچھی نہیں لگی۔ آہ، تو پھر کب عمل کرو گی اس پلان پر؟ انہوں نے گویا ہار مانی۔ اگر کل تک صوفیہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو کل ہی، ورنہ پھر پرسوں، اس نے اپنا ارادہ بتایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے عام سے انداز میں کہا اور لائن ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ وہ بھی موبائل پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے واپس پلٹا تو بیڈ پر لیٹی صوفیہ اسے اپنی جانب ہی دیکھتی ملی، جو کہ نیند سے نہ جانے کب بیدار ہو گئی تھی۔ تم کب اٹھی؟ وہ کہتا ہوا اس کی جانب آیا۔ جب تم رومان جعفری سے ضد بحث کر رہے تھے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ ضد بحث نہیں کر رہا تھا، بلکہ بتا رہا تھا کہ آج کا پلان کینسل ہے، اس نے ایک پیر موڑ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تصحیح کی۔ لیکن کیوں؟ اتنی محنت اسی لیے تو کی تھی نا تم نے، تاکہ اسے اس گھر تک لا سکو اور بات آگے بڑھے، تو اب تم کیوں ارادہ ملتوی کر رہے ہو؟ اور رومان جعفری بھی ناراض ہو سکتے ہیں تمہاری اس حرکت سے، کیونکہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے دھیان دلایا۔ ابھی میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، باقی رہا پلان تو وہ میں نے ملتوی کیا ہے، منسوخ نہیں۔ اور رہی بات رومان جعفری کی تو ان سے بات کر چکا ہوں میں، اسے سیدھے صاف انداز میں کہا۔ میں پہلے بھی تو کئی بار اکیلی رہی ہوں، اس نے دوسرا نکتہ اٹھایا۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تم جس طرح خوفزدہ ہونے لگی ہو اس پر میں تمہیں اکیلا چھوڑنے کا بالکل رسک نہیں لے سکتا۔ وہ بھی بضد تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، کیونکہ شام کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ محض اس پاگل شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ دراصل اچانک ہی کچھ ضروری کام سے مجھے ایک جاننے والے کے ساتھ حیدرآباد آنا پڑا ہے، تمہیں بتانے کا بھی موقع نہیں ملا، ابھی فرصت ملی تو سوچا فون کر دوں۔ شجاع نے ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اور دوسرے سے موبائل کان پر لگائے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جھوٹی کہانی سنائی۔ اوہ، تو پھر کب واپسی ہوگی تمہاری؟ دوسری جانب سے آفتاب نے پوچھا۔ یہی 2-3 روز تک، اس نے اندازہ لگایا۔ چلو ٹھیک ہے، جب واپس آؤ تو مجھے انفارم کر دینا، کیونکہ تمہارے سیٹ اپ کو لے کر ہی کچھ ضروری بات کرنی ہے، اسے تاکید کی۔ شیور، اوکے بائے۔
اس نے بات سمیٹی۔ بائے، اس نے بھی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ شجاع نے موبائل پینٹ کی جیب میں رکھا اور اوپر آنے کے بعد کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پہ سوئی صوفیہ کی جانب آیا۔ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے جگانے لگا۔ صوفیہ، اٹھو، دودھ پی کر دوائی کھا لو، شام سے سو رہی ہو تم۔ رات کے 10 بج چکے ہیں اب، اس نے کندھا ہلاتے ہوئے پکارا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ نیندوں میں منمنائی۔ تھوڑا سا پی لو بس، پھر دوائی کھا کر دوبارہ سو جانا۔ دیکھو تمہارا بخار بھی پوری طرح نہیں اترا ہے ابھی تک، اس نے اصرار کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو ابھی تک گرم تھا۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجبوراً شجاع کو اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کے بٹھانا پڑا، جبکہ کمزوری کے باعث وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اونگنے لگی۔ لو، پیو اسے، اس نے ایک بازو اس کے گرد حمائل کر کے اسے سہارا دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تھام لیا اور لبوں تک لے جانے لگی۔ مگر اس کے ہاتھ کی لرزش دیکھتے ہوئے شجاع نے بھی گلاس کو تھامے رکھا کہ کہیں وہ گلاس گرا نہ دے۔ چند گھونٹ حلق میں اتارنے کے بعد اس نے گلاس پیچھے کر دیا، جس کے بعد شجاع نے بھی مزید زبردستی نہیں کی اور گلاس واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر اسے دوائی کھلائی اور دوبارہ آرام سے لٹا کر اچھی طرح کمبل اوڑھا دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں گیا اور وہ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پانی سے بھرا پیالہ اور ایک کپڑا تھا، جسے لے کر وہ بیڈ پر بیٹھا۔ پیالہ بھی احتیاط سے وہیں رکھا اور ہاتھ میں موجود کپڑے کو پٹی کی صورت موڑنے کے بعد پانی میں بھگو کر وہ صوفیہ کے ماتھے پر رکھنے لگا تاکہ بخار کی حدت کم ہو سکے، اور جب تک اسے اس حدت کی شدت میں کمی محسوس نہیں ہوئی وہ وقت سے بے خبر ہو کے یہ عمل دہراتا رہا۔ رات آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے آدھی گزر بھی گئی، جبکہ شجاع بھی اب پانی کا پیالہ اور پٹی سائڈ ٹیبل پر رکھے خود صوفیہ کے برابر بیڈ پر لیٹا نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر چکا تھا، جبکہ صوفیہ تو کب سے ہی نیند میں تھی۔ یوں ہی نیندوں میں سیدھے سوتے شجاع نے صوفیہ کی جانب کروٹ لی اور بے خبری میں اپنا بازو اس کے اوپر رکھ دیا، کیونکہ نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی گرفت میں کیا ہے، اور اسے بھی یہ نرم گرم سا وجود اپنے بازو میں بہت بھلا لگ رہا تھا، اسی لیے غیر ارادی طور پر وہ اس کے گرد گرفت تنگ کرنے لگا۔ مگر اگلے ہی پل کسی نادیدہ قوت نے پوری قوت سے اس کا بازو اٹھا کر دور پٹخا، جس کے باعث وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور آس پاس دیکھنے لگا، جہاں سائڈ ٹیبل کی روشنی میں اسے اپنے اور صوفیہ کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نظر نہیں آیا، اور صوفیہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے دائیں بازو سے بائیں بازو کو دبایا، جس میں اچانک ہی بہت درد ہونے لگا تھا۔ لگ رہا تھا کہ اسے بہت زوردار جھٹکا آ گیا ہے ہاتھ میں، لیکن کیسے؟ اسے واضح محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اس کو باقاعدہ اس کا ہاتھ اٹھا کر پٹخا ہے، لیکن کس نے اور کیوں؟ تبھی اسے خیال آیا کہ اس نے آج آفتاب کو گھر لانے کا پلان کینسل کر دیا تھا، تو ہو سکتا ہے اسی بات پر نازنین نے غصے کا اظہار کیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے نازنین سے مخاطب ہونے کا فیصلہ کیا اور خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ نازنین، مجھے پتا ہے کہ یہ تم ہو اور شاید مجھ پر غصہ بھی ہو کیونکہ میں آج آفتاب کو گھر نہیں لایا، لیکن ایسا صرف صوفیہ کی طبیعت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جیسے ہی ٹھیک ہوگی سب کچھ بالکل ویسا ہوگا جیسا تم چاہتی ہو، اسی لیے پلیز ہمیں تنگ مت کرو، وہ آس پاس کسی نادیدہ قوت کو دیکھتے ہوئے کہتا گیا۔ اس نے بول تو دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ جن بھوت بات سمجھتے بھی ہوں گے یا نہیں، اور ساتھ ہی وہ انتظار کرنے لگا کہ شاید نازنین کوئی رد عمل دے گی، مگر حیرت انگیز طور پر کمرے میں خاموشی قائم رہی، جو کہ اچھی بات تھی بھی اور نہیں بھی۔ کچھ دیر بعد جب اسے تسلی ہو گئی کہ نازنین اب کوئی رد عمل نہیں دینے والی، تو وہ صوفیہ پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے واپس لیٹنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے اس کا ماتھا چیک کیا، جو کہ اتنا زیادہ نہیں تپ رہا تھا، جس سے اسے تسلی ہوئی، اور وہ دوبارہ تکیے پر سر رکھ کے لیٹ گیا، مگر اس کے بازو میں شدید درد اٹھ گیا تھا۔ ایک نئی صبح پھر لوٹ آئی تھی، جس کے بعد اب شجاع اور صوفیہ ہسپتال سے واپس گھر جا رہے تھے، جو کہ صوفیہ کا چیک اپ کروانے آئے تھے، جبکہ رات میں جو درد شجاع کے بازو میں اٹھا تھا اس میں اب تک کمی آنے کے بجائے مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور اب اس میں اسے ہاتھ ہلانے میں بھی بہت دشواری ہو رہی تھی۔ کیا سوچا پھر تم نے شجاع؟ آفتاب کو لاؤ گے آج گھر؟ صوفیہ نے بات چھیڑی۔
सोच तो रहा हूँ कि ले आऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत तो बेहतर है तुम्हारी, उसने ड्राइव करते हुए जवाब दिया। और ड्राइविंग के दौरान उसने जैसे ही गियर बदलना चाहा तो बेख्तियार ही दर्द के मारे उसके चेहरे के थोड़े तासुर बदले, जिन्हें सूफिया ने महसूस कर लिया। क्या हुआ शुजा? सुबह से कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो? आखिरकार वो पूछ बैठी। हाँ, ठीक हूँ, बस शायद रात में एक ही करवट सोता रहा हूँ मैं, इसीलिए हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने उसे मुतमईन करने के लिए बात बनाई। तो हाँ, जब हम हॉस्पिटल गए ही थे तो तब भी कोई पेन किलर इंजेक्शन लगवा लेते। सूफिया ने उसकी अक्लमंदी को कोसा। अरे खैर है, इतना ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है, थोड़ी देर तक खुद ही ठीक हो जाएगा। उससे टालते हुए बात खत्म कर दी, जबकि सूफिया ने भी मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा और गर्दन मोड़कर खिड़की से दो बाहर दौड़ते भागते मंजर देखने लगी। और इस बात से दोनों ही बेखबर थे कि वाकई मामला इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है।